السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے حسنین چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم 25 مئی کے حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 گھنٹے پہلے اسد کھرل صاحب جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ نون لیگ اپنے گنڈوں کے ذریعے حقیقی آزادی مارچ میں جو گنڈے اسلحہ سے لیس ہوں گے وہ سیکیورٹی اداروں پہ فائرنگ کروائے گی، اور جس کے بدلے میں سیکیورٹی ادارے واپس فائرنگ کریں گے، اور تاثر یہ دیا جائے گا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے فائرنگ کی جس کی وجہ سے خونی تصادم ہوا۔ اور اس سلسلے میں کافی سارے عناصر یہ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناءاللہ اور بھی کافی سارے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتے ہیں آزادی مارچ کے حوالے سے، جس میں پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے شیری مزاری کو گرفتار کر کے ایک ٹریلر دکھایا ہے اور دیکھا ہے کہ عوام کا کیا تاثر آتا ہے گرفتاری کے حوالے سے، اور شیری مزاری کی گرفتاری کے بعد عوام کافی تعداد میں سڑکوں پہ نکلی تھی، جس کی وجہ سے وہ حکومت کافی گھبرا گئی تھی کہ اگر ہم نے عمران خان کو یا کسی بھی پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر کو گرفتار کیا تو اس کا رزلٹ کیا آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے، بیک فٹ پہ آ گئے۔ اور آج عمران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں سیکیورٹی اداروں اور افواج پاکستان کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نیوٹرل ہیں تو حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے بھی آپ نیوٹرل رہیں تو بہتر ہوگا۔ یہ خان صاحب نے کیوں کہا یہ تو 25 مئی کو ہی پتہ چل سکتا ہے، لیکن میں جو میرے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ تصادم ہو سکتا ہے، کیونکہ حکومت فورس استعمال کرے گی، اور جبکہ دوسری سائڈ پہ پی ٹی آئی کے کارکن بھی فلی تیار ہیں کسی بھی صورت کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ جیسا کہ عثمان ڈار صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر ہیں، انہوں نے آج اپنے بیان میں کہا کہ اگر رانا ثناءاللہ صاحب نے کوئی بھی اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کیا تو ہم رانا صاحب کو مونچھوں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے۔ تو اس سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کتنے غصے میں ہے اور پی ٹی آئی کے کارکن کتنے چارجڈ ہیں۔ انہوں نے پرسوں جو بنی گالہ میں پولیس فورس بھیجی تھی وہ بھی اسی لیے واپس آئی کیونکہ پولیس نے وہاں پہ جا کے دیکھا کہ کارکن کافی چارج تھے، کارکن کافی پرجوش تھے، اور اسی لیے پولیس کو واپس بلا لیا گیا تاکہ کسی بھی تصادم سے بچا جا سکے۔ اگر وہ دیکھتے کہ کارکن کم تعداد میں ہیں یا اتنے جوش میں نہیں ہیں تو انہوں نے پولیس کے ذریعے کارکنان کو اٹھانا تھا اور کارکنان کے ساتھ تشدد کرنا تھا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ کافی آگے حد تک جا سکتا تھا۔ 25 مئی کو عمران خان صاحب پشاور سے اپنے لانگ مارچ کا آغاز کریں گے، اور ساتھ میں انہوں نے ریلیز کا کہا ہے کہ دوسرے شہروں سے ریلیز جو کہ سری نگر ہائی وے پہ پہنچیں، اور سری نگر ہائی وے پہ عمران خان صاحب ان سے ملاقات کریں گے، ریلیز سے خطاب کریں گے، اور اس کے بعد ہی آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جا سکتا ہے کہ وہ ریلی اور وہ لانگ مارچ حقیقی آزادی مارچ کس طرف بڑھے گا۔ وہ کانسٹیٹیوشنل ایونیو جائے گا یا وہ ریڈ زون کی طرف جائے گا، وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جائے گا، وہ سری نگر ہائی وے پہ ڈیسیجن لیا جائے گا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پچھلے دنوں میں پی ٹی آئی کے جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں وہ اسلام آباد سے 3 یا 4 گھنٹے کی مسافت پہ ہیں، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اتنے بڑے جلسے اگر شہروں میں ہوئے ہیں تو وہی تعداد جو کہ جلسوں میں آئی ہے، اگر فرض کریں وہی تعداد اسلام آباد کی طرف مارچ کرتی ہے، جو کہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کی ڈرائیو پہ وہ شہر ہیں، جیسا کہ فرض کریں سیالکوٹ، گجرات، جہلم یا چکوال یا پھر میاں والی، اگر ان شہروں سے عوام سفر کر کے اسلام آباد کی طرف مارچ کرتی ہے اور یہ تعداد اتنی ہی ہوتی ہے جتنی پی ٹی آئی کے جلسوں میں ہم دیکھتے آئے ہیں، تو یہ بہت بڑی تعداد ہوگی جس کو روکا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک انقلاب، جلسوں میں تو ہم نے ایک انقلاب کی صورت دیکھی، لیکن یہ جب انقلاب سڑکوں پہ نکلے گا اسلام آباد کی طرف تو میرا خیال ہے حکومت کو مشکل پڑ جائے گی، حکومت اس کو کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ تو کافی سارے حلقے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس 25 مئی سے پہلے ہی اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ہوش کی ناخن لیتی ہے یا نہیں۔ آپ سب انتظار کیجئے گا 25 مئی کو خان صاحب کا ساتھ دیں۔ بہت شکریہ۔